ناظرین، آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی راہ چلتے ڈکیتی کا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، جس میں عام طور پر ملزمان موبائل، موٹر سائیکل، گاڑی یا نقدی چھین کر فرار ہو جاتے ہیں اور لوٹنے والا شخص پریشانی کی حالت میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ایک واردات ایسی پیش آئی جس نے انسانیت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا۔ ایک برقعے میں موجود خاتون دن کی روشنی میں ایک گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے علاقے میں دو درندے شکار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس خاتون کا سامنا ان سفاک مجرموں سے بھی ہو جاتا ہے۔ سفاک مجرم اس خاتون کو دیکھتے ہی اس کے پاس رک جاتے ہیں۔ یہ دو افراد الگ الگ موٹر سائیکل پر الگ الگ جگہ رکتے ہیں تاکہ خاتون بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے۔ ان دونوں ڈاکوؤں کو دیکھ کر خاتون گھبرا کر رک جاتی ہے۔ ان میں سے ایک موٹر سائیکل سے اترتا ہے اور خاتون کی طرف دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ خاتون کے پاس کیا کیا موجود ہے اور بیچاری خاتون سے چیزیں چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ خاتون کچھ گھبراہٹ میں پیچھے ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی وقت ملزم کا دوسرا ساتھی جو کہ دوسری موٹر سائیکل پر موجود ہوتا ہے نیچے اتر آتا ہے اور دونوں مجرم خاتون کو دبوچ لیتے ہیں اور خاتون سے زیورات اور چیزیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان سفاک مجرموں کی واردات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ ناظرین، میری اور آپ کی طرح وہ عورت بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ ڈاکو اب چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکو اس عورت کو دبوچ لیتے ہیں اور انسانیت کو شرما کر رکھ دیتے ہیں اور انسان کی جانوروں سے بھی بدترین شکل سامنے لے آتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اگر نیک ہو جائے تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کر لے تو حیوان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ان مجرموں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجرم ڈکیتی کرنے کے بعد خاتون کو چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان مجرموں نے خاتون کو دبوچ لیا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس خاتون کے منہ کو بند کرتے رہے تاکہ اس کی آواز کوئی اور نہ سن سکے۔ پھر انہوں نے خاتون کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور نیچے گرا دیا، حتیٰ کہ نیچے گرنے کے باوجود اس کو ٹانگیں مارنا شروع کر دیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کوئی ان کی سفاکیت کو تو نہیں دیکھ رہا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ان کی اس حرکت کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ سارا واقعہ وہاں پاس موجود ایک CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ اپنا کام کرنے کے بعد یہ دونوں درندے یہاں سے چلے گئے اور خاتون کو زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس واقعے کو جس نے بھی دیکھا بہت ہی حیرت اور دکھ کا اظہار کیا۔ ایسے سفاک واقعات دور دراز علاقوں میں وقوع پذیر ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے گھروں تک آ پہنچا ہے، جہاں پر نہ ہمارے گھر کی خواتین محفوظ ہیں اور نہ بچے محفوظ ہیں۔ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی اصلیت بھول کر گھٹیا ترین حرکت پر اتر آتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی؟ اس سب کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش کی بنیادی مقصد کو ہی بھول چکا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ دوستو، انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ جس نے انسان کو بنایا وہ دیکھے کہ انسان برائی کا راستہ استعمال کرتا ہے یا نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان بھول چکا ہے کہ اس دنیا کو انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا۔ انسان کو پرکھنے کے لیے دنیا میں بہت ساری پرکشش چیزیں رکھی گئی ہیں، جن میں عورت، روپیہ، پیسہ اور حکمرانی جیسے عناصر شامل ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فسادات دنیا میں ہوتے ہیں ان کے پیچھے صرف اور صرف 3 وجوہات ہوتی ہیں: زر یعنی دولت،
زن یعنی عورت، زمین یعنی حکمرانی۔ اور یہاں پر ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان لالچ میں آ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا اپنے اصلی مقصد یعنی آزمائش کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ اپنے مقصد کو بھول کر دنیا کی آزمائشی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف کچھ وقت کے لیے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہی ختم ہوتی ہے، یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جاتا ہے، جو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسان کو دنیا میں صرف اور صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ